اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ایک ایسی صورتحال ظاہر فرمائی کہ جس سے جادوگری اور یہ معجزے کے اندر فرق ظاہر ہو سکے. چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بھی یہ حالات، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت قائم ہوئی. اب ان کی ایسی سلطنت کہ بڑے بڑے جنات، بڑے بڑے دیو، بڑے بڑے شیاطین ان کے قبضے میں، ہوائیں ان کے اشارے پہ چلتی ہیں کہ ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. یہ ان کا رعب دبدبہ. اب ایک عرصہ تک اسی طریقے انہوں نے حکومت کی، یہاں تک کہ بیت المقدس کی تعمیر کی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو علم ہو گیا اس کے قبضے روح کا، اور ابھی کام باقی ہے. اور جنات جو ہیں ان کی گھٹی کے اندر شرارت ہوتی ہے، یہ اپنی شرارتیں باز نہیں آتے. یہ ضرور کہیں نہ کہیں جھوٹ بولیں گے، کہیں نہ کہیں شرارت کریں گے. لہذا بہت سے عاملین جو اس طرح کے شیاطین و موکلات کو قبضے کر کے ان سے کام لیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید آسمان کی وحی پر بات کرتے ہیں. نہیں، وہ شریر جھوٹی خبریں بھی دیتے ہیں ان کو، وہ الٹی سیدھی شرارت بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عامل دھوکہ کھا کے غلط فیصلے کر دیتا ہے. اب جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے تعمیر میں لگے ہوئے ہیں. آپ نے عصا لیا اپنا اور تخت پہ بیٹھ کے یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے جیسے دیکھ رہے ہیں، اور روح قبض ہو گئی. تقریباً 1 سال تک اسی طرح گزر گیا وقت، یوں بیٹھے ہیں. جنات یہ سمجھے کہ سلیمان ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ڈر کے مارے تعمیر کر رہے ہیں. اس لیے آج بھی دیکھنے والوں نے دیکھا ہے اس تعمیر میں ایسے بڑے بڑے پتھر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ جو انسان ان پتھروں کو ہلا نہیں سکتا. وہ کہاں سے ہے؟ نہ کرینوں کا زمانہ ہے، نہ انسانوں میں طاقت ہے. وہ بڑے بڑے جنات اٹھا اٹھا کے وہ پتھر فکس کیے ہیں اور ایسی تعمیر کی. اب وہ جب عصا یوں لے کے بیٹھے ہیں تو اس عصا کے اندر دیمک لگ گئی. یہ اللہ کی تکوینی حکمت تھی. وہ دیمک نے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا عصا کو. جب پوری مکمل تعمیر ہو گئی اور اس کے بعد وہ جب دیمک نے اس کی لاٹھی کھائی اور وہ کمزور ہوئی لاٹھی گری تو آپ کا جسم گرا. اس کیفیت کا قرآن نے ذکر کیا. وہ جسم گرا. اب جب گرا تو بس پھر جنات اپنے سر پہ خاک ڈالتے رہ گئے. اوہو، یہ تو مر چکا تھا، ہم نے یہ کیا کیا، ہم بڑے ذلیل و خوار ہو گئے، ہم اس کو زندہ سمجھ کے کام کرتے رہے. کیونکہ آپ تو اپنی قوت قہریہ سے ان کے اوپر قابض تھے. اندر سے طبیعت تو نہیں چاہتی تھی شرارت کی وجہ سے یہ کہ انسان ہم پر اتنا قابض ہو. لہذا بڑے ویلا شرمندہ. قرآن نے اس کیفیت کا بھی ذکر کیا. تو دیکھیے، تو ان شیاطین نے پھر حضرت سلیمان کے بعد ایک بات شیطان نے پھیلا دی. بات یہ پھیلا دی کہ یہ تمہیں پتا ہے کہ سلیمان کی جو یہ سلطنت اتنی طاقتور تھی، کیوں تھی؟ کہتے کیوں تھی بھائی؟ کہتے جادو کی وجہ سے. ان کو بہت بڑا جادو آتا تھا. اچھا، اب یہ شیطان بوڑھا بن کے لوگوں کو بشے دے رہا ہے. یہودیوں کو اس نے یہ بات کی. یہودیوں نے کہا اچھا تو یہ سلیمان جادو سیکھتا کہاں سے تھا، کیا ہے؟ کہا کہ اس کے تخت شاہی کے نیچے جادوگری کی ساری کتابیں پڑھی. اس کے تخت کی جگہ ہٹاؤ، اس کو کھودو گے تو وہاں کتابیں ہیں جادو کی. اور ہوا اصل میں یہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ جادوگری کرتے تھے لوگ، اور جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، جادو کے ذریعے سے رشتے توڑیے، جادو کے ذریعے کسی کو ہلاک کر دیا، کسی کو بیمار ڈال دیا. یہ حالات تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری جادوگری کی کتابیں قبضہ کر کے اپنے اس تخت کے نیچے زمین میں دفنا کے اس کو اوپر تخت پر رکھا تاکہ کوئی چور اچکا جن شیطان کو نکال نہ سکے. اب یہ بات شیطان کو تو پتہ تھی کہ یہ یہاں اس تخت کے نیچے ساری کتابیں ہیں. لہذا خبر یہ پھیلا دی کہ یہ جادو کی قوت سے سب کیا سلیمان نے، اور وہ کتابیں ساری کے ساری سلیمان کے تخت شاہی کے نیچے دفن ہے. اب جو جگہ کھودی کی تو کتابیں تو مل گئی. اب وہ کتابیں پھر پھیلی تو یہودیوں کے ذریعے سے وہ جادو پھر دنیا کے اندر، اس لیے کہ جادو کے سب سے بڑے موجے خود یہودی ہیں. یہودیوں کے وہاں سے پھر بڑے بڑے جادوگر، اور وہ کتابیں وہاں سے جو نکلی ہیں وہ کتابیں پھر دنیا کے اندر پھیلی. تو چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ تہمت لگائی شیطان نے کہ چونکہ وہ جادوگری کرتے تھے، اس جادوگری کے نتیجے میں انہوں نے یہ قبضہ کر رکھا تھا اور اسی سلطنت چلا رکھی تھی. لہذا اسی طرح کی جادوگری آج کسی کو حاصل ہو جائے اسی طرح کی سلطنت وہ بھی بنا سکتی. اس کی تردید اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں کی کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. کیوں کہ یہ تو کفر ہے، جادو تو کفر ہے، اور سلیمان تو اللہ کا پیغمبر ہے،
اور عادل بادشاہ ہے، اس سے کفر نہیں کیا، بلکہ تم لوگوں نے شیطانوں کی پیروی کی ہے، یہ شیاطین نے تمہیں یہ سبق پڑھا دیا جس کی وجہ سے تم لوگ یہ حرکت کر رہے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ موضوع اور جادو میں التباس پیدا ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کی تکوینی حکمت کے طور پر آسمان سے 2 فرشتے نازل کیے جن کو ہاروت اور ماروت کہتے ہیں۔ ان ہاروت اور ماروت کا ذکر جو ہے اسی رکوع کے اندر آگے آیات میں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ پہنچا ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس رسول عظیم الشان رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہ خود بھی انتظار کر رہے تھے، جب آ پہنچا، اور مصدق لما معہم، اور ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا تھا اس کتاب کی جو ان کے پاس یعنی تورات کی تصدیق کر رہا تھا کہ تورات حق ہے، اور جو مصدق ہے، مصدق کا انکار کرو تو تمہاری مصدق کا بھی انکار ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، کہتا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک فریق اور جماعت ایسی، اس نے کتاب اللہ کو پس پو ڈال دیا، یعنی تورات کو پس پو ڈال دیا، یہ تورات کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ جس تورات نے خبر دی تھی کہ یہ رسول آئے گا اور وہ تصدیق کرے گا، اس رسول پر تم ایمان لے آنا، ان ظالموں نے تو اس کتاب کا انکار کر دیا۔ ورا ظہوریم، پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کانہم لا یعلمون، گویا کہ اس کتاب کو جانتے نہیں، ایسے ہو گئے کہ اچھا کیا تورات۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ایک ایسی صورتحال ظاہر فرمائی کہ جس سے جادوگری اور یہ معجزے کے اندر فرق ظاہر ہو سکے۔ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بھی یہ حالات، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت قائم ہوئی۔ اب ان کی ایسی سلطنت کہ بڑے بڑے جنات، بڑے بڑے دیو، بڑے بڑے شیاطین ان کے قبضے میں، ہوائیں ان کے اشارے پہ چلتی ہیں، کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، یہ ان کا روب دبدبا۔ اب ایک عرصہ تک اسی طریقے انہوں نے حکومت کی، یہاں تک کہ بیت المقدس کی تعمیر کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو علم ہو گیا اس کے قبضے روح کا، اور ابھی کام باقی ہے، اور جنات جو ہیں ان کی گھٹی کے اندر شرارت ہوتی ہے، یہ اپنی شرارتیں باز نہیں آتے، یہ ضرور کہیں نہ کہیں جھوٹ بولیں گے، کہیں نہ کہیں شرارت کریں گے۔ لہذا بہت سے عاملین جو اس طرح کے شیاطین و موکلات کو قبضے کر کے ان سے کام لیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید آسمان کی وحی پر بات کرتے ہیں، نہیں، وہ شریر جھوٹی خبریں بھی دیتے ہیں، وہ الٹی سیدھی شرارت بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عامل دھوکہ کھا کے غلط فیصلے کر دیتا ہے۔ اب جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، آپ نے عصا لیا اپنا اور تخت پہ بیٹھ کے یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، جیسے دیکھ رہے ہیں، اور روح قبض ہو گئی۔ تقریباً 1 سال تک اسی طرح گزر گیا، یوں بیٹھے ہیں۔ جنات یہ سمجھے کہ سلیمان ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ڈر کے مارے تعمیر کر رہے ہیں۔ اس لیے آج بھی دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ اس تعمیر میں ایسے بڑے بڑے پتھر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ جو انسان ان پتھروں کو ہلا نہیں سکتا، کہاں سے آئے؟ نہ کرینوں کا زمانہ ہے، نہ انسانوں میں طاقت ہے، وہ بڑے بڑے جنات اٹھا کے وہ پتھر فکس کیے ہیں اور ایسی تعمیر کی۔ اب وہ جب عصا یوں لے کے بیٹھے ہیں تو اس عصا کے اندر دیمک لگ گئی، یہ اللہ کی تکوینی حکمت تھی، وہ دیمک نے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا عصا کو۔ جب پوری مکمل تعمیر ہو گئی اور اس کے بعد وہ جب دیمک نے اس کی لاٹھی کھائی اور وہ کمزور ہوئی لاٹھی گری تو آپ کا جسم گرا۔ اس کیفیت کا قرآن نے ذکر کیا، وہ جسم گرا، اور جب گرا تو بس پھر جنات اپنے سر پہ خاک ڈالتے رہ گئے، اوہو یہ تو مر چکا تھا، ہم نے یہ کیا کیا، ہم بڑے ذلیل و خوار ہو گئے، ہم اس کو زندہ سمجھ کے کام کرتے رہے، کیونکہ آپ تو اپنی قوت قہریہ سے ان کے اوپر قابض تھے، اندر سے طبیعت تو نہیں چاہتی تھی شرارت کی وجہ سے یہ کہ انسان ہم پر اتنا قابض ہو، لہذا بڑے وابلہ شرمندہ، قرآن نے اس کیفیت کا بھی ذکر کیا۔ تو دیکھیے ان شیاطین نے پھر حضرت سلیمان کے بعد ایک بات شیطان نے پھیلا دی، بات یہ پھیلا دی کہ یہ تمہیں پتہ ہے کہ سلیمان کی جو یہ سلطنت اتنی طاقتور تھی، کیوں تھی؟ کہتے کیوں تھی بھائی؟ کہتے جادو کی وجہ سے۔
ان کو بہت بڑا جادو آتا تھا. اور دوسرا ان کا وصف یہ کہ اچھا محاسبہ نفس کرتے ہیں. اب یہ شیطان بوڑھا بن کے ایک بوڑھا بن کے لوگوں کو بشے دے رہا ہے. تنقید کرنے کے بجائے یہودیوں کو اس نے یہ بات کی. یہودیوں کا اچھا تو یہ سلیمان جادو سیکھتا کہاں سے تھا, کیا ہے, کہا کہ اس کے تخت شاہی کے نیچے جادوگری کی ساری کتابیں پڑھی ہیں. کہ گناہوں میں حسرت اس کے تخت کی جگہ ہٹاؤ, اس کو کھودو گے تو وہاں کتابیں ہیں جادو. کا تصور کر کے جو وہ اپنے اور ہوا اصل میں یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ جادوگری کرتے تھے لوگ, اور جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی, جادو کے ذریعے سے رشتے توڑیے, جادو کے ذریعے کسی کو ہلاک کر دیا, کسی کو بیمار ڈال دیا. یہ حالات تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری جادوگری کی کتابیں قبضہ کر کے اپنے اس تخت کے نیچے زمین میں دفنا کے اس کو اوپر تخت پر رکھا, تاکہ کوئی چور اچکا جن شیطان کو نکال نہ سکے. اپنے نفس کا محاسبہ کریں. اب یہ بات شیطان کو تو پتہ تھی کہ یہ یہاں اس تخت کے نیچے ساری کتابیں ہیں, لہذا خبر یہ پھیلا دی کہ یہ جادو کی قوت سے سب کیا سلیمان نے, اور وہ کتابیں ساری کی ساری سلیمان کے تخت شاہی کے نیچے دفن ہیں. کل کو اللہ تبارک اب جو جگہ کھودی کی تو کتابیں تو مل گئی. اور اپنے ایک اب وہ کتابیں پھر پھیلی تو یہودیوں کے ذریعے سے وہ جادو پھر دنیا کے اندر, اس لیے کہ جادو کے سب سے بڑے موجی خود یہودی ہیں. یہودیوں کے وہاں سے پھر بڑے بڑے جادوگر, اور وہ کتابیں وہاں سے جو نکلی ہیں وہ کتابیں پھر دنیا کے اندر پھیلی. اور اللہ تبارک تو چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ تہمت لگائی شیطان نے کہ چونکہ وہ جادوگری کرتے تھے, اس جادوگری کے نتیجے میں انہوں نے یہ قبضہ کر رکھا تھا, اس سلطنت چلا رکھی تھی, لہذا اسی طرح کی جادوگری آج کسی کو حاصل ہو جائے اسی طرح کی سلطنت وہ بھی بنا سکے. اپنے ذاتی بڑے بڑے مکان نہیں بنا. اس کی تردید اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں کی کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. کیوں کہ یہ تو کفر ہے, جادو تو کفر ہے, اور سلیمان تو اللہ کا پیغمبر ہے اور عادل بادشاہ ہے, اس سے کفر نہیں کیا, بلکہ تم لوگوں نے شیطانوں کی پیروی کی ہے. یہ شیاطین نے تمہیں یہ سبق پڑھا دیا جس کی وجہ سے تم لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ موضوع اور جادو میں التباس پیدا ہو گیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کی تکمیلی حکمت کے طور پر آسمان سے 2 فرشتے نازل کیے جن کو ہاروت اور ماروت کہتے ہیں. ان ہاروت اور ماروت کا ذکر جو ہے اسی رکوع کے اندر آگے آیات میں کیا جا رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور جب آ پہنچا ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس رسول عظیم الشان رسول من عند اللہ, اللہ کی طرف سے, یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہ خود بھی انتظار کر رہے تھے. جب آ پہنچا اور مصدق لما معہم, اور ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا تھا اس کتاب کی جو ان کے پاس یعنی تورات کی تصدیق کر رہا تھا کہ تورات حق ہے, اور جو مصدق ہے مصدق کا انکار کرے تو تمہاری مصدق کا بھی انکار ہوتا ہے. لیکن فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ, کہتا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک فریق اور جماعت ایسی, اس نے کتاب اللہ کو پس پور ڈال دیا, یعنی تورات کو پس پور ڈال دیا, یہ تورات کے حکم پر عمل نہیں کیا. جس تورات نے خبر دی تھی کہ یہ رسول آئے گا اور وہ تصدیق کرے گا, اس رسول پر تم ایمان لے آنا, ان ظالموں نے تو اس کتاب کا انکار کر دیا. اور یہ سوچتے کہ ورا ظہوریم, پیٹھ پیچھے پھینک دیا, کانہم لا یعلمون, گویا کہ اس کتاب کو جانتے نہیں. ایسے ہو گئے کہ اچھا کیا تورات. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ایک ایسی صورتحال ظاہر فرمائی کہ جس سے جادوگری اور یہ معجزے کے اندر فرق ظاہر ہو سکے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بھی یہ حالات, چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت قائم ہوئی. اب ان کی ایسی سلطنت کہ بڑے بڑے جنات, بڑے بڑے دیو, بڑے بڑے شیاطین ان کے قبضے میں, ہوائیں ان کے اشارے پہ چلتی ہیں, کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. یہ ان کا رعب دبدبا. اب ایک عرصہ تک اسی طریقے انہوں نے حکومت کی, یہاں تک کہ بیت المقدس کی تعمیر کی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو علم ہو گیا اس کے قبضے روح کا, اور ابھی کام باقی ہے. اور جنات جو ہیں ان کی گھٹی کے اندر شرارت ہوتی ہے, یہ اپنی شرارتیں باز نہیں آتی, یہ ضرور کہیں نہ کہیں جھوٹ بولیں گے, کہیں نہ کہیں شرارت کریں گے. بہت سے عاملین جو اس طرح کے شیاطین و موکلات کو قبضے کر کے ان سے کام لیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید آسمان کی وحی پر بات کرتے ہیں. نہیں, وہ شریف جھوٹی خبریں بھی دیتے ہیں, وہ الٹی سیدھی شرارت بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عامل دھوکہ کھا کے غلط فیصلے کر دیتا ہے. اب جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے تعمیر میں لگے ہوئے ہیں, آپ نے عصا لیا اپنا اور تخت پہ بیٹھ کے یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے جیسے دیکھ رہے ہیں, اور وہ قبض ہو گئی.
वो تقریباً 1 سال تک اسی طرح گزر گیا جی کہاں سے آپ نے کہہ دیا یوں یہ کیسے کہہ بیٹھے دیا؟ ہیں جنات یہ سمجھے کہ سلیمان ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ڈر کے مارے تعمیر کر رہے ہیں اس لیے آج بھی دیکھنے والوں نے دیکھا ہے اس تعمیر میں ایسے بڑے بڑے پتھر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ جو انسان ان پتھروں کو ہلا نہیں سکتا کہاں سے ہے نہ کرینوں کا زمانہ ہے نہ انسانوں میں طاقت ہے وہ بڑے بڑے جنات اٹھا اٹھا کے وہ پتھر فکس کیے ہیں اور ایسی تعمیر کی کون کتب ہوتے ہیں کون ابدال ہوتے ہیں اب وہ جب عصا یوں لے کے بیٹھے ہیں تو اس عصا کے اندر دیمک لگ گئی یہ اللہ کی تکوینی حکمت تھی وہ دیمک نے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا عصا کو تو یہاں تک جب پوری مکمل تعمیر ہو گئی اور اس کے بعد وہ جب دیمک نے اس کی لاٹھی کھائی اور وہ کمزور ہوئی لاٹھی گری تو آپ کا جسم گرا ترک جدال اس کیفیت کا قرآن نے ذکر کیا وہ جسم گرا اور جب گرا تو بس پھر جنات اپنے سر پہ خاک ڈالتے رہ گئے اوہو یہ تو مر چکا تھا ہم نے یہ کیا ہم بڑے ذلیل و خوار ہو گئے ہم اس کو زندہ سمجھ کے کام کرتے رہے اور جس کو نہیں ملی تو وہ کیونکہ آپ تو اپنی قوت قہریہ سے ان کے اوپر قابض تھے اندر سے طبیعت تو نہیں چاہتی تھی اشراط کی وجہ سے یہ کہ انسان ہم پر اتنا قابض ہو لہذا بڑے وابیلا شرمندہ قرآن نے اس کیفیت کا بھی ذکر کیا کامل ہو چکے ہوتے ہیں تو دیکھیے تو ان شیاطین نے پھر حضرت سلیمان کے بعد ایک بات شیطان نے پھیلا دی بات یہ پھیلا دی کہ یہ تمہیں پتا ہے کہ سلیمان کی جو یہ سلطنت اتنی طاقتور تھی کیوں تھی بات یہ ہے کہ کہتی کیوں تھی بھائی کہتے جادو کی وجہ سے ان کو بہت بڑا جادو آتا تھا نام ہی دنیا اچھا اطمینان کی جگہ نہیں اب یہ شیطان بوڑھا بن کے لوگوں کو بشے دے رہا ہے دنیا میں نہ یہودیوں کو اس نے یہ بات کی یہودیوں نے کہا اچھا تو یہ سلیمان جادو سیکھتا کہاں سے تھا کیا ہے کہا کہ اس کے تخت شاہی کے نیچے جادوگر